اس حوالے سے گزشتہ 2 دروس کے اندر ہم نے 3 طریقے عرض کیے تھے جس کے ذریعے نماز میں خشوع اور خضوع حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا طریقہ کہ انسان وضو جب کرے تو وضو اس تصور کے ساتھ کرے کہ جب میں وضو کر رہا ہوں تو اس وضو کے ساتھ میرے گناہ بھی دھل رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ چیز حدیث شریف کے گناہ، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ یہ سارے دھل جاتے ہیں۔ جب اس کا وضو مکمل ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ تو ایک تو جب وضو میں توجہ ہوگی نماز میں خود توجہ حاصل ہو جائے گی، جب وضو میں توجہ نہیں ہوگی نماز میں بھی توجہ نہیں ہوگی۔ دوسرا طریقہ نماز میں توجہ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان جب حاضر ہو تو اس تصور کے ساتھ حاضر ہو کہ میں اس بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو مالک الملک ہے، جو میرا خالق ہے، میرا رازق ہے، میرا مالک ہے، سب کچھ جس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تصور جب عظمت دل میں ہوتی ہے تو اس عظمت کے احساس کے ساتھ جب انسان نماز شروع کرتا ہے اس کا دل نماز میں متوجہ رہے گا۔ اور تیسرا طریقہ عرض کیا تھا کہ انسان جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کو سمجھے کہ میں اللہ اکبر جب کہتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے۔ اسی طرح جب تلاوت کرے، سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ رہا ہو۔ ان تینوں کی تفصیل عرض کر دی گئی تھی۔ چوتھا طریقہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے یا گھر میں کبھی نماز پڑھنی پڑ جائے، یا جیسے عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی ہیں خاص طور سے، تو خشوع خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ عورتوں کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ نماز کے لیے مناسب جگہ کا انتخاب کیا جائے۔ ظاہر ہے گھر میں بچے ہوتے ہیں، بچے شور شرابہ کرتے ہیں، عورتوں نے گھر کے کام کرنے ہوتے ہیں، ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں گھر کی، تو عورت کو اپنے لیے گھر میں کوئی ایسی جگہ خاص کر لینی چاہیے۔ وہ کمرہ ہو، وہ کمرے کا کوئی خاص حصہ ہو، کوئی ایسی خاص جگہ جس کے اندر وہ مستقل طور سے عادت بنائے کہ یہاں نماز پڑھے گی، اس جگہ کو صاف بھی رکھے۔ اس لیے جب اعتکاف کی بات آتی ہے تو فقہاء نے یہی لکھا ہے کہ عورت اپنی مسجد میں اعتکاف کرے۔ عورت کی مسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سال بھر جس جگہ وہ نماز پڑھتی رہی ہے اس جگہ اعتکاف کرے۔ تو اگر اس نے سال بھر اپنے لیے جگہ ہی متعین نہیں کی ہو تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلے گا عورت کی مسجد کون سی ہے کون سی نہیں ہے۔ مسجد اصل میں کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو۔ تو ایسے موقع پر عورتوں کو یہ چاہیے کہ کوئی مناسب جگہ متعین کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب انسان، یہ علماء نے لکھا ہے اور یہ انسان کی سائیکی ہے، انسان کی نفسیات ہے، کہ جب آپ کسی چیز کے لیے وقت خاص کر دیتے ہیں، اس کے لیے جگہ خاص کر دیتے ہیں، اس کے لیے ہر قسم کی جب آپ لمٹ متعین کر دیتے ہیں نا، خود آپ کا ذہن متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ نہیں پتہ یہ کام میں نے کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جب یہ چیزیں پتہ نہیں ہوتی تو انسان کی توجہ نہیں ہوتی۔ جب ایک جگہ مخصوص ہو جائے گی، کوئی مناسب جگہ، تو جیسے ہی اس مناسب جگہ یا اس مخصوص جگہ کی طرف انسان جائے گا تو نفسیاتی طور پر انسان کا دل اور دماغ متوجہ ہوگا، بنسبت اس کے کہ کہیں بھی مصلی بچھایا نماز پڑھ لی، اس کی بنسبت زیادہ دل متوجہ ہوگا اگر وہ اپنے لیے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے وہاں نماز پڑھے۔ تو عورتوں کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا، گھر کے اندر جتنا پردے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو۔ اگر کوئی کمرے میں پڑھتی ہے وہ صحن میں پڑھنے سے افضل ہے، اس کمرے کے اندر کوئی کمرہ ہے اس کے اندر پڑھتی ہے تو باہر والے کمرے میں پڑھنے سے افضل ہے۔ عورت کو نماز میں زیادہ سے زیادہ پردے کا حکم ہے۔
یہ عورتوں کی جو نماز کا طریقہ تبدیل ہے، اس کے اندر بنیادی وجہ یہ ایک پردہ ہے کہ عورت کا سارا جسم ستر ہے، اسی وجہ سے عورت کی نماز کا طریقہ تبدیل ہے۔ تو یہ بھی خشوع خضوع حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہم نے سمجھنی ہے، دو چیزیں اور ہم نے اس میں سمجھنی ہے۔ ایک ارادہ ہے کہ یہ پانچوں نمازوں کی اہمیت ایک ایک کلاس میں ذکر کر دی جائے کہ فجر کی نماز کی کیا اہمیت ہے، ظہر کی کیا اہمیت ہے، عصر کی کیا اہمیت ہے، احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر۔ تو آج ہم نے ایک تو فجر کی نماز کی اہمیت سمجھنی ہے، اور اسی اہمیت کے ساتھ ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ فجر کی نماز میں سستی کیوں ہوتی ہے، اور پھر ساتھ ہی اس کا علاج کیا ہے۔ ایک تو نماز فجر سے متعلق یہ تین باتیں سمجھنی ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس میں سستی کیوں ہوتی ہے، اور اس سستی کا علاج کیا ہے۔ اور آخر میں ہم نے جو چیز سمجھنی ہے وہ یہ تکبیر، تکبیر کے جو مسائل ہیں، تکبیر کا ترجمہ کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، کون سی تکبیر فرض ہے، کون سی سنت ہے۔ تو فجر کی نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے اسلام کے اندر۔ نماز کی اہمیت تو ویسے ہی زیادہ ہے، فجر کی نماز کی اہمیت اور زیادہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، اور ظاہر ہے قسم جب کھائی جاتی ہے تو کسی بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے، اسی لیے انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اب یہ انسان کی ایک رپورٹ پیش ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، یومیہ بنیادوں پر 24 گھنٹے میں 2 دفعہ رپورٹ پیش ہوتی ہے فرشتوں کی طرف سے کہ پورے دن اس نے یہ کیا، دوسرا جاتا ہے کہ پوری رات اس نے یہ کیا، یہ رپورٹ پیش ہوتی ہے۔ تو اگر انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا بن جائے تو اس کی رپورٹ اچھی بن جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں اس کی رپورٹ اچھی بن جائے گی، اور جس آدمی کی رپورٹ اچھی ہوتی ہے وہ کامیاب قرار پاتا ہے۔ جس کی رپورٹ خراب ہو جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر اپنی رپورٹ صحیح کروانی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان فجر کی نماز کا اہتمام کرے، اس لیے کہ یہ فرشتے فجر کے وقت میں آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ کے صحیح ہونے کا کیا مطلب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو بھی بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا من صلی الصبح، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، اللہ کی ضمانت میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کی ضمانت لے لی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی رپورٹ ٹھیک ہے، اس کی رپورٹ ٹھیک ہے، اب میں نے اس کی ضمانت لے لی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور کوئی دوسرا مسلمان اس پر ظلم کرے، کسی پر ظلم کرنا تو ویسے بھی گناہ ہے، لیکن اگر کسی شخص نے فجر کی نماز پڑھی ہو اور اس کے بعد دن میں کوئی شخص اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر زیادتی کرتا ہے، یہ ایسا ہی ہے گویا یہ شخص اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور یہ شخص اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے ذمہ داری لی اور یہ نقصان پہنچا رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے۔ اور اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضرت سالم، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، یہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے حجاج کی مجلس میں، اور آپ کو پتہ ہے حجاج کتنا ظالم تھا، تو حجاج نے حضرت سالم کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کو تلوار دی اور کہا یہ مجرم ہے، اس کا سر قلم کر دو۔ حضرت سالم نے اس کو اٹھایا، اس مجرم کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر دروازے کی طرف چلے گئے، اور جب دروازے سے نکلے حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے پوچھا اپنے بیٹے سے، کیا تم نے اس سے پوچھا اس نے یہ گناہ کیا بھی ہے یا اس کو ظلماً قتل کیا جا رہا ہے؟
بہرحال جب وہ باہر نکلے حضرت سالم نے اس شخص سے پوچھا تم نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ آپ آزاد ہو، جہاں جانا چاہتے ہو میری طرف سے آزاد ہو۔ واپس آئے حجاج کے پاس، حجاج نے پوچھا تم نے قتل کر دیا اس کو؟ انہوں نے فرمایا میں نے قتل نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے والد سے یہ حدیث سنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے، اور جو اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے میری تلوار اس پر نہیں چل سکتی۔ یہ ضمانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت فرماتے ہیں، مشکلات سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، ہر قسم کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ اب ہم لوگ ہر قسم کے اسباب اختیار کرتے ہیں، گرمی سے بچنے کا، سردی سے بچنے کا، ہر قسم کے اسباب پریشانی سے بچنے کے اختیار کرتے ہیں، لیکن شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہماری ہر پریشانی کا حل پیسے میں، اور ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب شریعت پر عمل کرنے میں ہے۔ تو جب ہم اور اسباب اختیار کرتے ہیں تو اس سبب کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ تو جب دن میں ہمیں تکلیف، پریشانی، مصیبت، ان چیزوں کا ہم شکار ہوتے ہیں تو ہمارا ذہن کیا اس طرف جاتا ہے کہ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تو پھر شکوہ کس بات کا، پھر شکایت کس بات کی؟ اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس نے فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا۔ یعنی آپ نے جنت کی بشارت دے دی، جنت کی گارنٹی دے دی کہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا وہ طرف، اور اندھیرے میں آدمی فجر کی نماز میں آتا ہے یا عشاء کی نماز میں آتا ہے، تو یہ آپ نے فضیلت سنائی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نور نصیب فرمائیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے فجر کی نماز کے حوالے سے کہ ہم فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کو ان کی صبح کے اوقات میں برکت عطا فرما۔ تو ظاہر ہے صبح کی برکت اس شخص کو نصیب ہوگی جو فجر کی نماز پڑھے گا۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھے گا، علماء نے لکھا ہے فجر کی نماز کا وقت رزق کی تقسیم کا وقت ہے، اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، اور یہ ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ سے عرض کیا تھا، وہ فجر کی نماز کے بعد سو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ تم سو رہی ہو حالانکہ اس وقت رزق تقسیم ہوتا ہے۔ تو جو شخص فجر کی نماز نہیں پڑھتا اس کو دن میں برکت نصیب نہیں ہو سکتی، اور اس کا اندازہ اس چیز سے لگائیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں مل سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں، کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، یہ سچ فرمایا ہے، ہمیں نہیں مل سکتا سکون، یہ بات یاد رکھنی چاہیے، چاہے وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ جوان ہو، وہ خاتون ہو، کوئی بھی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، آپ نے فرمایا یعقد الشیطان على قافیۃ رأس احدکم اذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان۔
آپ نے فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر آ کر 3 گریں لگاتا ہے. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. 3 گریں لگاتا ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ گریں حقیقت میں ہو سکتی ہیں, ہمیں نظر نہیں آتی ہوں گی, لیکن آپ نے فرمایا تو حقیقت میں ہوتی ہوں گی. اور جب ہر گرہ لگاتا ہے اس پہ ایک دم پڑتا ہے, جیسے ہم کسی کو دم کرتے ہیں نا, کوئی دعا پڑھ کے چف کر دیتے ہیں, تو وہ شیطان اس پر دم پڑتا ہے. اور وہ دم یہ ہے علیک لیل طویل فرقد, ابھی لمبی رات رکھی ہے سو جاؤ, یہ اس کا دم ہے. علیک لیل طویل فرقد, ایک طویل رات رکھی ہے, سو جاؤ, آرام سے سو جاؤ. ایک گرہ لگاتا ہے یہ پڑھتا ہے, پھر دوسری گرہ لگاتا ہے یہ پڑھتا ہے, پھر تیسری گرہ لگاتا ہے یہ پڑھتا ہے. اور آج سائنس نے اس بات کو اپروو کیا ہے کہ انسان کے دماغ کے پچھلے حصے میں وہ جگہ پائی جاتی ہے جس کا تعلق انسان کی نیند اور بیداری کے ساتھ ہے. جب یہاں سے میسج جاتا ہے تو انسان سوتا ہے, اور یہاں سے میسج جاتا ہے تو انسان اٹھتا ہے. آج کی سائنس نے اس بات کو پروف کیا ہے. آپ نے بھی یہ فرمایا کہ شیطان انسان کی گدی میں اور پچھلے حصے میں جا کر یہ 3 گرے لگا کر یہ کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ, اگر وہ اٹھ جاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. یعنی اٹھا اور کہا الحمدللہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ جگا دیا. آپ نے فرمایا کہ جب اٹھتا ہے ذکر کرتا ہے ایک گرہ کھل جاتی ہے. فَإِن تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, پھر جب وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَإِن صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ, جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ, تو وہ چست ہوتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اور اس کا سارا دن خوشگوار گزرتا ہے. وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ, ورنہ وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ سستی اس پر چھائی ہوئی ہوتی ہے اور سارا دن اس کا اسی طرح نحوست میں گزر جاتا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. ایک وہ شخص ہے جو فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہے, وہ آپ کو دن میں چاق و چوبند اور چست نظر آئے گا, اور جو 10 بجے اور 11 بجے اٹھنے والا ہے وہ چستی آپ کو اس شخص میں نظر نہیں آئے گی جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کرتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ, کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دونوں کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے. جب انسان نماز نہیں پڑھتا شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے, اور پیشاب تو ویسے ہی نجس ہے, اور جب شیطان کا پیشاب ہمارے کانوں میں پڑا ہوا ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا دن صحیح گزرے گا؟ یہ صحیح حدیث ہے. شیطان کا پیشاب اگر کانوں میں پڑا ہوا ہو اور وہ پیشاب پانی سے نہیں دھلتا, وہ پیشاب نماز سے دھلتا ہے. اس کا وضو نماز ہے, جب وہ نماز پڑھیں گے تو وہ پیشاب ختم ہوگا ورنہ نہیں ختم ہوگا, اور یہ جمع ہوتا رہے گا جمع ہوتا رہے گا جمع ہوتا رہے گا. پھر جب ساری مشکلات ایک زنجیر کی کڑی, ایک ٹوٹتی ہے دوسری ٹوٹتی ہے تیسری, پھر انسان سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اسی طرح فجر کی نماز کی ایک فضیلت یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والا نفاق سے بری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے, ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر, کہ منافقین پر سب سے بھاری نمازیں 2 نمازیں ہیں, ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز. فجر کی نماز میں سو رہا ہوتا ہے اور عشاء کی نماز میں اپنے گپ شپ میں مصروف ہوتا ہے. یہ 2 اوقات ایسے ہیں آپ نے فرمایا منافق کے لیے, منافق آدمی کے لیے فجر اور عشاء کی نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے.
اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ اس نماز کی اہمیت کیا ہے تو یہ اگر گھسٹ کر چل کر مسجد پہنچ سکتے ہوں تو گھسٹ گھسٹ کر جائیں گے، اگر ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ ساری وہ روایات ہیں۔ دیکھیں، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا دن چستی کے ساتھ گزرے، ہمارا دن خوشگوار گزرے، ہمیں دلی اطمینان نصیب ہو اور زندگی میں سکون نصیب ہو۔ ان ساری چیزوں کا تعلق حدیث میں فجر کی نماز سے جوڑ دیا ہے۔ اگر اہتمام نہیں کیا جائے گا تو یہ چیزیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو ایک تو یہ فضائل انسان سامنے رکھے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ نماز میں سستی کیوں ہوتی ہے، فجر کی نماز میں سستی کیوں ہوتی ہے؟ تو اس سستی کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ انسان جب گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں کی نحوست ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے اور ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان نیکیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، توبہ کا دروازہ موت تک اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ لیکن علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ کبھی کبھی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوتا ہے لیکن توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق ہی عطا نہیں کرتے تو آپ توبہ کیسے کریں گے؟ مثلا یہ مین گیٹ ہے یہاں کا اور ایک گیٹ یہ ہے اور آپ نے یہاں پر آنا ہے، یہ گیٹ کھلا ہوا ہے لیکن وہ گیٹ بند ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ کھلا ہوا ہے موت تک، لیکن وہ دروازہ بند ہو گیا، آپ نہیں آ سکتے یہاں پر۔ تو توفیق بھی تو ضروری ہے توبہ کے لیے، اس لیے انسان کو جلد از جلد جب اس کو ندامت ہو جائے فوراً رجوع کر کے توبہ کر لینی چاہیے۔ انسان یہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، انسان کی مجال نہیں کہ وہ بادشاہ بلائے اور یہ نماز نہیں پڑھے۔ اس بادشاہ نے چاہا ہی نہیں ہے کہ یہ میرے سامنے سجدہ کرے۔ وہ اگر چاہتا، وہ اگر اس کو بلاتا، آپ کو وزیر اعظم بلائے اور آپ کہیں کہ میں نہیں جاتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو اللہ بلائے اور آپ کہیں میں نہیں جاتا، اس کو اللہ نے بلایا ہی نہیں ہے، اس کو اللہ نے توفیق دی ہی نہیں ہے۔ اور یہ بہت خطرناک بات ہے، اس سے انسان کے دل پہ آہستہ آہستہ مہر لگتی ہے۔ تو اس لیے پہلی فرصت میں انسان اس چیز پر اپنے آپ کو متنبہ متوجہ کرے کہ گناہوں کی زندگی سے لوٹ کر، علماء نے لکھا ہے نا کہ کبھی کبھی تو گلی کا کتا بھی مسجد میں آ جاتا ہے، تو اللہ کو یہ تو برداشت ہے کہ یہ کتا مسجد میں آ جائے، لیکن وہ انسان برداشت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آئے۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک آدمی مزدوری کر رہا تھا کسی کے ساتھ، اس نے سامان اٹھایا تو اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا، پھر سامان اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ لمبا واقعہ میں مختصر کرتا ہوں۔ نماز کا وقت ہوا، وہ گیا مزدور نماز پڑھنے کے لیے، جو مالک تھا سامان کا وہ باہر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ نکلتا ہی نہیں، یہ نکل ہی نہیں رہا۔ وہ باہر سے آواز دے رہا ہے کہ بھائی نماز ہو گئی، یہ نکلو۔ تو اس مزدور نے اندر سے جواب دیا کہ مجھے چھوڑ نہیں رہا۔ اس نے پوچھا کون؟ اس نے کہا جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا، جو تمہیں اندر نہیں آنے دے رہا وہ مجھے باہر نہیں جانے دے رہا، ورنہ میں آ جاتا ابھی۔ یہ اللہ جب توفیق چھین لیتے ہیں پھر انسان یہ کہتا ہے میں تو نماز نہیں پڑھتا، مجھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو کون ہوتا ہے نماز نہ پڑھنے والا؟ وہ بلائے اور یہ نماز نہ پڑھے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے انسان کے دل پہ مہر لگتی ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری اہم وجہ رات کو دیر تک جاگنا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کبھی عشاء کی نماز سے پہلے سوئے نہیں اور کبھی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گپ شپ نہیں لگائی۔ السمر بعد العشاء، عشاء کی نماز کے بعد محفلیں جمانا، بیٹھنا، گپ شپ لگانا، یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب 2 بجے تک آپ بیٹھے رہیں گے تو فجر کی نماز میں خاک اٹھیں گے. پھر جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں گے فجر تک آپ کی نیند ویسے ہی پوری ہو جائے گی. تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلتا تھا کسی کے بارے میں تو وہاں خود پہنچ جاتے تھے اور زبردستی ان کو اٹھاتے تھے کہ اٹھ کے سو جاؤ. اور آگے یہ فرمایا کرتے تھے اسمرن اول اللیل ونومن آخرہ، کہ رات کے پہلے حصے میں گپ شپ لگا رہے ہو اور آخری حصے میں جا کے سو جاتے ہو. ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے نوجوان بھی ہیں کہ پوری پوری رات بیٹھے رہتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے تو گھروں میں جا کے سو جاتے ہیں. کتنی بڑی محرومی کی بات ہے. پوری رات بیٹھے ہوئے، فجر کی اذان ہوئی، گھروں میں جا کے سو گئے. اور حقیقت یہ ہے، دیکھیں کبھی بھی کسی انسان کی باہر کی زندگی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں کہ کوئی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کسی نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، کسی نے اچھا پرفیوم لگایا ہوا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ یار یہ تو بڑا مطمئن ہے، اس کے تو مزے ہیں عیش و عشرت میں. آپ ذرا جا کے اس کے دل کو ٹٹولیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس کی دلی کیفیت کیا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے نا فقیری میں بادشاہی، یہ بادشاہی جب کسی کو نصیب ہوتی ہے تو یہ بادشاہ ان کو پھر کچھ نہیں لگتے. ان کا لباس فقیرانہ ہوتا ہے لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی سے نواز دیا ہوتا ہے. ان کو دنیا کی کسی چیز کی اہمیت ان کی نظروں میں نہیں رہتی، دنیا ان کے قدموں میں آ کے گرتی ہے. تو اس لیے رات کے یہ جو ہمارے ہاں شادی حالوں میں 9 بجے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے اور 11 بجے کھانا شروع ہوتا ہے، 11 بجے کا وقت لکھا ہوگا تو 1 بجے کھانا شروع ہوگا، بہت غلط رسم ہے. جس دن وہ شادی ہوتی ہے اس دن تو جتنے شریک ہیں کوئی بھی شاید فجر کی نماز نہ پڑھتا ہوگا الا ماشاءاللہ. اور اس کا سبب کون بنا؟ وہ جس نے شادی ارینج کی ہے. اور اسی طرح وہ جلسے جو رات کو دیر دیر تک جلسے ہوتے رہتے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، دیر 12-1 بجے جلسہ ختم ہو رہا ہے، صبح 1 بھی فجر کی نماز میں نہیں ہوتا. کیا فائدہ ہے ایسے جلسوں کا؟ یہ جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد تھا کہ رات کو بیٹھ کے تقریریں سنو، صبح فجر کی نماز چھوڑ دو. تو اس چیز کو دیکھیں، ہر چیز میں ہم شریعت کے پابند ہیں، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. یہ وہ بے اعتدالیاں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی سے سکون ختم ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور اہم سبب اس کا یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنی دنیاوی مصروفیات کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ دین کی اہمیت اس کی نظروں میں نہیں رہتی. یعنی کاروبار میں لگنا کوئی گناہ نہیں ہے، ملازمت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، دنیا کے کام کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، جائز حدود کے اندر، لیکن اتنا اس کے اندر پڑ جانا کہ جب سوئے تو خواب بھی اسی چیز کا آئے، نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں حساب بھی دکان کا ہو رہا ہے، جہاں جائے تو اس کے دماغ میں وہی دکان، وہی کاروبار، وہی ملازمت. اتنا دنیا کو اپنے اوپر سوار کرنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی متاثر ہو جائے. اور اس سے ہماری زندگی آج متاثر ہو رہی ہے، ہماری زندگی آج متاثر ہو چکی ہے. یہ موبائل، اگر بستر پر کوئی لیٹ بھی جائے گا تو موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، 2 گھنٹے موبائل استعمال کرتا رہے گا، اس کو پتہ نہیں چلے گا. یہ نوجوانوں کا بہت بڑا مرض ہے آج. رات کو سوتے وقت بھی موبائل، صبح جیسے ہی اٹھیں گے آنکھ کھلی نہیں ہوگی تو موبائل. تو ان چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو ہمیں ضرور پھر توفیق ہوگی. اور اس کا علاج بھی انہی چیزوں کے اندر رکھا ہے کہ ایک تو انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، اگر توفیق نہیں مل رہی اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے جو مجھ سے فجر کی توفیق چھین لی ہے، مجھے فجر کی توفیق عطا فرما. دعاؤں سے مسائل حل ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر اپنے دل میں علم دین کی اہمیت کو اجاگر کریں. جب دین کی اور علم دین کی اہمیت ہوتی ہے تو ان چیزوں کی طرف توجہ ہوتی ہے. اپنے بچوں کو دین کا ضروری علم سکھائیں. تیسرے نمبر پر رات کو سونے سے پہلے جو جاگنے کے اسباب ہیں، الارم لگانا ہے، کوئی بھی ایسی صورت ہے کسی کو بتا کر سنا ہے کہ مجھے جگا دینا، تو وہ سبب بھی اختیار کیا جائے. حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ سو کر اٹھے تو پانی منہ پہ ڈال دے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے جو اٹھے، نماز پڑھے،
پھر اپنی بیوی کے چہرے پر پانی ڈالیں اور اس کو بھی جگا دیں. لیکن پانی ڈالنے کا مطلب یہ نہیں کہ لوٹا اس پہ کلٹی کر دیں، مطلب یہ کہ نرمی سے، محبت سے اس کو جگا دیں. کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی سبب اختیار کیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدیں ہیں اس کو سامنے رکھیں. کیسی خطرناک وعیدیں ہیں نماز کے چھوڑنے والے کو. کل ہمارے ہاں شب معراج منائی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو تحفہ کیا ملا تھا؟ نماز کا تحفہ ملا تھا کہ اپنی امت کو جا کے کہو کہ یہ نمازیں میں نے فرض کی ہیں. اور آپ کو جب جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی تو آپ نے ایک طبقہ، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص آتا ہے بڑا پہاڑ کی ایک چٹان اٹھا کر اس کے سر پہ مارتا ہے اور اس کا سر بالکل کچلا جاتا ہے اور وہ پتھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہوتا ہے، پھر ایک شخص آتا ہے، وہ چٹان اس کے سر پہ مارتا ہے، پھر اس کا سر کچلا جاتا ہے. تو آخر میں جب آپ نے پوچھا مختلف لوگوں کے بارے میں کہ یہ کون تھے، یہ کون تھے، تو آپ نے پوچھا کہ وہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا وہ کون تھا؟ حضرت جبریل نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس کا سر نماز کے وقت بھاری ہو جایا کرتا تھا. یہ رجب کا درس ہے، یہ شب معراج کا درس ہے. شب معراج منانے کا نام نہیں ہے، اپنانے کا نام ہے. اگر زندگی بھر مناتے رہے اور یہ سبق حاصل نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں. زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں منایا، یہ سبق حاصل کر لیا، کامیاب ہے وہ شخص. یہ وہ درس ہے جو ہمیں رجب سے ملتا ہے، شب معراج سے ملتا ہے. تو جب انسان کے سامنے یہ وعیدیں، اب یہ کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے سر پہ چٹان مار کر اس کو کچل دیا جائے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ایسی تصویر کوئی نہیں دیکھ سکتا. جب خود انسان کے ساتھ ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی. اور یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایسا ہونا ہے. یہ سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا ہے، پہلے سے انفارم کر دیا گیا ہے کہ ایسا ہونا ہے. تو ایک تو اسباب اختیار کریں اور دوسرا سستی کا علاج چستی ہوا کرتا ہے. سستی کا اور کوئی علاج نہیں. اگر کوئی خود نہیں چاہتا تو پھر نہ آپ کو کوئی تعویذ جگا سکتا ہے، نہ کوئی دم جگا سکتا ہے، نہ کوئی درود جگا سکتا ہے. ہاں اگر آپ خود عزم کر لیں کہ میں نے جاگنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرما دیں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ فجر کی نماز کی شریعت کی نظر میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، خود بھی اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوانی چاہیے تاکہ ہمارا دن اچھا گزرے گا. دوسرے دن فجر کی نماز پڑھیں گے وہ دن اچھا گزرے گا، تیسرے دن پڑھیں گے وہ اچھا گزرے گا، تو ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی. یہ ٹینشنوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہم نے، آخری چیز جو اس آج کے درس میں سمجھنی ہے وہ ہے تکبیر سے متعلق کہ تکبیر کا مطلب کیا ہے. ہم جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے کچھ مسائل ضروری ہے. تو تکبیر اللہ اکبر کا ترجمہ تو سبھی کو پتہ ہے. اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اب اگر اسی ایک چیز کو ہم سمجھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں تو ہمیں نماز میں توجہ نصیب ہو جائے گی. انسان جب یہ کہتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو جب سب سے بڑا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر حکم کے سامنے میں نے اپنے آپ کو جھکانا ہے. اس لیے کہ دنیا میں تو بات بڑے کی چلتی ہے. جو بادشاہ ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جس کے پاس پاور ہوتی ہے اس کی بات چلتی ہے. جب انسان اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا مطلب بات چلے گی تو اللہ کی چلے گی. اس لیے جو حکم اللہ کا مل جائے وہ مجھے قبول ہے. اور اسی سے دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، ہمارے ہاں آج کی دنیا میں عقل پرستی کا بہت رجحان ہے. کہتے ہیں اس کے اندر لاجک کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دے دیا تو یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی لاجک آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس حکم کا ماننا لازمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے.
جب اللہ نے حکم دے دیا تو آپ کی عقل اور اللہ کی عقل میں کوئی فرق تو ہوگا. جب بچے کی عقل میں اور باپ کی عقل میں فرق ہے تو انسان اور اس کے خالق کی عقل میں فرق نہیں ہوگا. کیا ضروری ہے جو باتیں بچے کو سمجھ میں نہ آتی ہوں وہ اس کے والد کو بھی سمجھ میں نہ آئیں؟ اب اگر آپ بچے کو دوائی پلائیں اور وہ کہے کہ اس میں کیا لاجک ہے، یہ تو کڑوی ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا منطق ہے، اتنی کڑوی دوا، میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹھنڈا پانی پلاؤ، آپ مجھے گرم پانی پلا رہے ہیں، یہ تو عقل نہیں مانتی. لگتا ہے آپ کو مجھ سے محبت نہیں. یہ کیسی ماں ہے کہ مجھے ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، یہ مجھے گرم پانی پلا رہی ہے. تو ماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا تم وہ چیز نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں. تو جب ماں کی عقل میں اور بچے کی عقل میں فرق ہو سکتا ہے تو کیا خالق اور مخلوق کی عقل میں فرق نہیں ہوگا؟ تو کیا مطلب ہے اس چیز کا کہ یہ چیز میری عقل میں نہیں آتی؟ عقل تمہاری ہے کتنی اور یہ بنائی کس نے ہے؟ تو ہر چیز کا عقل میں آنا کون سا ضروری ہے؟ اسی لیے جو تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے نا ذی الحجہ کے دنوں میں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اس کا فلسفہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان دنوں میں بہت سارے وہ اعمال ہوتے ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آتے. مثلا جانوروں کو ذبح کریں، لوگ کہتے ہیں اس سے جانور ضائع ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا وظیفہ اس چیز کو بنایا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ وظیفہ اس لیے بنایا ہے کہ تم اس کو جانوروں کا ضیاء کہو، پیسوں کا ضیاء کہو، یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ اکبر ہے. جب وہ اکبر ہے تو اس کی بات کا ماننا تم پر لازم ہے. تو جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے میرا ہر فلسفہ فیل ہے. اور اس کا ثبوت قرآن کریم کی اس آیت سے ہوتا ہے. کفار نے ایک اعتراض کیا تھا، احل اللہ انما البیع مثل الربا. کافر یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود حرام ہے اور خرید و فروخت جائز ہے. حالانکہ سود میں اور خرید و فروخت میں کیا فرق ہے؟ خرید و فروخت میں بھی انسان نفع کماتا ہے اور سود میں بھی انسان نفع کماتا ہے. انما البیع مثل الربا، سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، کہ خرید و فروخت اور سود ایک جیسی چیز ہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا کوئی لاجیکل جواب دیا جاتا کہ نہیں اس میں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بے کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. بس یہ اللہ کا جواب ہے قرآن میں. احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے. بس کوئی لوجک نہیں چلے گی. اگرچہ اس میں لوجک، منطق، فلسفے بہت ہیں، حکمتیں بہت ہیں، لیکن اللہ نے یہ جواب اس لیے دیا تھا کہ انسان کے دماغ میں یہ بیٹھ جائے اللہ اکبر، کہ جو اللہ کا حکم ہے اسی کو ماننا ہے. تو جب انسان یہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ اپنے سارے فلسفوں کو پیچھے ڈال دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر پڑھنے والا شخص در حقیقت اللہ سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ میں زندگی آپ کے فرمان کے مطابق گزاروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب سے بڑے ہیں. جب آپ سب سے بڑے ہیں تو بڑے کی بات مانی جاتی ہے، بڑے کی بات کو ٹھکرایا نہیں جاتا، اس کو رد نہیں کیا جاتا. تو جیسے آپ کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا. اور یہ انسان ایک دفعہ نہیں پڑھتا، بار بار کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک نماز میں کئی دفعہ بار بار یہ پڑھتا ہے. یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں نماز نہیں روکتی. ہمیں نماز کیسے روکے گی؟ ہمیں پتہ نہیں ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. اگر یہ ایک لفظ کا ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں آ جائے، کسی کو پتہ چل جائے کہ میں جب اللہ اکبر کہتا ہوں میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کیا ایسا شخص بے حیائی کے قریب جا سکتا ہے؟
کیا ایسا شخص برائی کے اور گناہ کے کام کے قریب جا سکتا ہے جس کے رگ و پے میں یہ بات سما گئی ہو کہ اللہ اکبر، جس کے ذہن میں بار بار یہ بات دہرائی جا رہی ہو اللہ اکبر، وہ بے حیائی کا کام کر سکتا ہے، وہ گناہ کا کام کر سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمیں اپنی زندگی میں نمازوں کا اثر اس لیے محسوس نہیں ہوتا کہ ہمیں اللہ اکبر کا مفہوم بھی نہیں پتا۔ تو اگر اور کچھ نہ ہو، صرف انسان جب اللہ اکبر پڑھ رہا ہو اس تصور کے ساتھ اس چیز کو ذہن میں رکھ کر پڑھے، تو اس کو نماز میں وہ توجہ اور وہ خشوع اور خضوع نصیب ہوگا کہ پھر اس کا دل لگے گا نماز کے اندر۔ اور جب انسان تکبیر تحریمہ پڑھتا ہے نا، ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ جب آپ کسی کو سرنڈر کرتے ہیں نا، جب آپ کسی کو کہتے ہیں ہینڈز اپ، تو وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے۔ ہاتھ کھڑے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بس جیسے آپ کہیں گے میں ویسے چلوں گا، جیسے آپ کا حکم ہوگا، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس نہ اسلحہ ہے، نہ میرے پاس کوئی ٹیٹی ہے، نہ میرے پاس کوئی چاقو ہے، ہاتھ میں نے کھڑے کر دیے۔ جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو پہلے ہاتھ کھڑے کرتا ہے اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں نے آپ کے سامنے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس کا مطلب کہ جو آپ کا حکم ہے بس سر تسلیم خم۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر وہ ساری چیزوں کو پیچھے پھینک دیتا ہے کہ یا اللہ آپ کے حکم کے مقابلے میں آنے والی ہر چیز پس پشت، آپ کا حکم سب سے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اکبر۔ تو یہ تصور اگر ہمیں نصیب ہو جائے تکبیر تحریمہ پڑھتے وقت کہ میں نے یہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ میں بے اختیار ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس جیسے آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا، اس کو نماز میں اس کا دل لگے گا، اس کو مزہ آئے گا نماز پڑھنے میں۔ تو ایک تو ہم اس کا مفہوم سمجھیں، اور دوسرے نمبر پر تکبیر تحریمہ کے بارے میں ایک بات ہی سمجھیں کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ فرض ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی تکبیر تحریمہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے ویسے یوں کر کے ہاتھ باندھ دیے، اللہ اکبر نہیں پڑھا، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ جب شروع نہیں ہوئی تو مکمل کیسے ہوگی؟ اس کو تکبیر تحریمہ اس لیے کہتے ہیں، تحریم کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے وہ کام حرام ہو جاتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا حلال ہے، پانی پینا حلال ہے، باتیں کرنا حلال ہے، لیکن جب اللہ اکبر کہا اس نے ان ساری چیزوں کو حرام کر دیا کہ اب نہ تم کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ بات کر سکتے ہو، نہ چل پھر سکتے ہو، ان ساری چیزوں کو ممنوع قرار دے دیا۔ تو تکبیر تحریمہ فرض ہے اور اس کا زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ زبان نہیں ہلاتے، تلاوت بھی کر رہے ہوتے ہیں زبان نہیں ہلاتے۔ جب زبان آپ نہیں ہلائیں گے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ویسے ہی منہ بند، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اتنی آواز کم از کم ہونی چاہیے، فقہا نے لکھا ہے کہ انسان کی اپنے کانوں تک آواز جائے، اگر اتنی نہیں ہے تو کم از کم ہر حرف اپنے مخرج سے ادا ہو جائے، اتنا ہو۔ اگر کانوں تک آواز نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کم از کم الف کو جیسے ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو جائے، لام کو جیسے ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو جائے، ہاں کو جیسے ادا ہونا چاہیے وہ ادا ہو جائے۔ اتنی آواز سے یا اتنے انداز سے اس کو پڑھنا یہ تو لازم ہے۔ تو ایک تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اور تکبیر تحریمہ کے اندر چونکہ یہ فرض ہے، اسی لیے اگر کوئی امام سے پہلے تکبیر کہہ دے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے امام کی اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی انہوں نے ہاتھ یہاں رکھے ہوتے ہیں، بس امام کہتا ہے اللہ اکبر اور وہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نے امام کے اللہ پڑھنے سے پہلے آپ نے اللہ پڑھ لیا، آپ کی نماز اس امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز تو آپ کی اس شخص کے پیچھے ہوگی جو خود نماز میں ہو۔ جس وقت آپ نے اس کے پیچھے نیت باندھی ہے وہ تو خود نماز میں نہیں تھا، جب خود نماز میں نہیں تھا تو آپ کی نماز اس کے پیچھے کیسے صحیح ہوگی؟ امام کی نماز تو اس وقت شروع ہوگی جب وہ اللہ اکبر کمپلیٹ کر لے۔ اللہ اکبر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کی نماز شروع ہو گئی، جب شروع ہو گئی تو آپ اس کے مقتدی بن سکتے ہیں۔ اگر اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ امام کے اکبر
پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اکبر پڑھ لیا تب بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی امام کے پیچھے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اسی لیے کہا جاتا ہے امام سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں. یہ ویسے بھی ناجائز ہے اور ایسی صورت میں تو نماز ہی نہیں ہوگی. جب امام اللہ اکبر پورا کہہ دے اس کے بعد اللہ اکبر کہیں, ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہیں. اور ہاتھ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے تکبیر تحریمہ کے اندر کہ ہاتھ جب انسان اٹھائے تو ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا, ہتھیلیوں کا رخ, اور یہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف اور انگلیاں آسمان کی طرف ہوں گی. ہتھیلیاں نہ تو یوں ہونی چاہیے, لوگ مختلف طریقے اپناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. بہرحال صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہتھیلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوگا, انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہوگا, اور آپ اتنے ہاتھ اٹھائیں کہ کانوں کی لو تک, اس کو لو کہا جاتا ہے, اس کو چھونا ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے, اتنا آپ کے ہاتھ پہنچ جائیں, اور پھر اس کے بعد آپ ہاتھ باندھ لیں. اور یہ اس لیے کہا جاتا ہے, حدیث کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں, بعض میں آتا ہے کہ آپ نے کندھے تک ہاتھ اٹھایا, بعض میں آتا ہے کہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھایا, بعض میں آتا ہے کہ سینے تک اٹھایا. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. جب انسان کی یہ انگلیاں یہاں تک پہنچتی ہیں تو کانوں تک بھی ہاتھ اٹھ گیا, یہ حصہ اس کا کندھے تک ہے, کندھے تک بھی ہاتھ اٹھ گیا, یہ حصہ اس کا سر تک ہے, سر تک بھی ہاتھ اٹھ گیا, ساری حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ کانوں تک جب مرد ہاتھ اٹھائے گا تو یہ سب سے بہتر اور مسنون طریقہ یہی ہے. عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی, اپنے سینے تک ہاتھ اٹھا کر وہ تکبیر تحریمہ پڑھ کر ہاتھ باندھیں گی. عورت اور مرد کی نماز میں بہت ساری چیزوں میں فرق ہے, ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عورت کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی, اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت چادر سے ہاتھ نہیں نکالے گی, چادر کے اندر سے ہی ہاتھ اٹھائے سینے تک اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لے, وہ اپنی چادر سے ہاتھ باہر نہ نکالے. اسی طرح اس سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو جو دوسری تکبیرات ہیں, اچھا ہاتھ باندھنے کا جو طریقہ ہے, عورتیں تو اپنے سینے پر ہاتھ باندھیں گی, اور جو مرد ہے وہ ناف کے نیچے ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھے گا. یہ ہتھیلی اور یہ ہتھیلی, ہم لوگ یہاں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہ مسنون طریقہ نہیں ہے. اس ہتھیلی کو اس ہتھیلی پر رکھنا یہ مسنون طریقہ ہے. اور یہ جو دو انگلیاں ہیں, ایک چھوٹی انگلی اور یہ والی انگلی, اس سے آپ یہاں حلقہ بنائیں, یہ حلقہ بنائیں گے تو یہ 3 انگلیاں آپ کی خالی رہ جائیں گی, اس کو آپ یہاں پہ رکھ دیں کلائی پر. تو بعض لوگ یوں نماز پڑھتے ہیں, ان کا ایک ہاتھ نیچے لٹکا ہوتا ہے, بعض لوگ یوں نماز پڑھتے ہیں, بعض لوگ یوں پڑھتے ہیں, مختلف طریقے. یہ سارے خلاف سنت ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کو ہتھیلی کے اوپر رکھیں, اور یہ سب سے باادب طریقہ بھی ہے, اس میں بہت زیادہ ادب ہے بنسبت اور طریقوں کے. تو اس طریقے سے ہاتھ باندھنے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں, جن نمازوں میں قیام فرض ہے ان نمازوں میں تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر پڑھنا یہ بھی فرض ہے. یعنی فرض نماز ہے, اس میں قیام فرض ہے. نفل نماز تو آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن فرض نماز بلا عذر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, امام رکوع میں ہے, وہ آیا اور اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا گیا. اب جب اس نے اللہ اکبر پورا کیا تو وہ رکوع میں تھا, اس کا تکبیر تحریمہ ہوا ہی نہیں. جب ہوا نہیں تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی. تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں نہیں پڑھی بلکہ رکوع کی حالت میں پڑھی ہے. حالانکہ تکبیر تحریمہ کا کھڑے ہونے کی حالت میں پڑھنا فرض ہے. اگر کوئی رکوع میں چلا جاتا ہے, اللہ اکبر پڑھ لیتا ہے, اس کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جلدی نہیں کرنی چاہیے. بعض لوگوں کو اس چیز کی جلدی ہوتی ہے کہ کہیں رکعت نہ نکل جائے تو وہ بس اللہ اکبر, اللہ یہاں پر کہا اور اکبر رکوع میں کہا, یہ تکبیر تحریمہ ہی نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو نماز ہی نہیں ہوتی, وہ رکعت نہیں, نماز ہی نہیں ہوتی. اس لیے کہ اتنی دیر تو کھڑا ہونا فرض ہے جتنی دیر میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر کہہ دیا, اس کے بعد رکوع میں جانا چلے جائیں, لیکن اتنی دیر کھڑے ہونا یہ فرض ہے اور لازم ہے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. اسی طرح تکبیر تحریمہ
کے علاوہ جو دیگر تکبیرات ہیں، جیسے ہم رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، سجدے سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ساری تکبیرات سنت ہیں، جس کو تکبیرات انتقال کہا جاتا ہے۔ تکبیرات انتقال کا مطلب منتقل ہونے کی تکبیر۔ اس میں چونکہ انسان ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے اس تکبیر کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، یعنی وہ تکبیر جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی ہے۔ سجدے سے بیٹھا، یہ ایک انتقال ہوا، پھر سجدے میں گیا، پھر انتقال ہوا، پھر جب کھڑا ہوا پھر انتقال ہوا، اس کو تکبیر انتقال کہا جاتا ہے۔ یہ تکبیر سنت ہے۔ یہ اگر کبھی غلطی سے کسی کی رہ جائے یا کبھی کوئی ایسا ہو جائے تو نماز پہ اثر نہیں پڑتا، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح تکبیر انتقال پڑھنے کا جو وقت ہے، تکبیر تحریمہ پڑھنے کا وقت یہ ہے کہ انسان جب ہاتھ اٹھائے تو اس کے بعد اللہ اکبر پڑھ لے۔ ہاتھ باندھنے سے پہلے اللہ اکبر ختم کر لینا چاہیے۔ اللہ اکبر جب پڑھے، جب ختم ہو تو اس کے بعد اس کا ہاتھ اپنی جگہ پر آئے۔ اس درمیانی عرصے میں اس نے ہاتھ اٹھانے کے بعد اور باندھنے سے پہلے اللہ اکبر پڑھنا ہے، یہ اس کا مسنون وقت ہے۔ اور تکبیرات انتقال کو درمیانی عرصے میں پڑھنا ہے۔ درمیانی عرصے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قیام سے رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ جو درمیانی حصہ ہے، نہ تو آپ نے کھڑے ہو کے اللہ اکبر پڑھنا ہے، نہ آپ نے رکوع میں جانے کے بعد اللہ اکبر پڑھنا ہے، بلکہ جس وقت آپ رکوع میں جا رہے ہیں اس وقت اللہ اکبر پڑھیں، جس وقت سجدے سے اٹھ رہے ہیں اس وقت اللہ اکبر پڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبیر انتقال ہے۔ اگر آپ رکوع میں جانے کے بعد تکبیر پڑھیں گے تو یہ تو انتقال کے لیے نہیں ہوئی، یہ تو رکوع کی تسبیح بن گئی۔ حالانکہ رکوع میں اللہ اکبر نہیں پڑھا جاتا، رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھا جاتا ہے۔ تو رکوع میں پہنچنے کے بعد اللہ اکبر پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رکوع کی تسبیح اللہ اکبر نہیں ہے، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے۔ اسی طرح جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر نہ پڑھا جائے، عموماً اسی طریقے سے پڑھا جاتا ہے، کوئی ایسی بڑی غلطی ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں پتہ بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب انسان کھڑا ہو جائے رکوع سے تو اتنا اس کو کھینچنا نہیں چاہیے کہ کھڑے ہونے کے بعد بھی اس کی اللہ اکبر چلتی رہے۔ بعض لوگ بہت لمبا کر دیتے ہیں، بہت لمبا کر دیتے ہیں۔ سجدے سے کھڑا ہو جائے گا امام اور اس کی اللہ کی لام چلتی رہے گی، اور اس کے بعد جا کے اکبر ہوتا ہے تو یہ تکبیر قیام کی تسبیح نہیں ہے، یہ تکبیر انتقال کی تسبیح ہے۔ اس عرصے میں اس کو پڑھنا تھا، کھڑے ہونے کے بعد ختم، تو اتنے عرصے میں اس کو پڑھنا چاہیے کہ جتنے عرصے میں یہ انتقال ہو رہا ہے، یہ شفٹنگ ہو رہی ہے، اتنے عرصے میں اس کی تکبیر ختم ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے، اس کے علاوہ باقی جتنی تکبیرات اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے یہ سنت ہے۔ اور جب بھی انسان اللہ اکبر پڑھے تو اس تصور کے ساتھ پڑھے، جو تصور ہم نے سمجھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند سوالات ہیں، میں اس کا جلدی سے جواب دے دیتا ہوں۔ کیا نصف بازو کی قمیص میں نماز ہو جاتی ہے؟ نصف بازو کی جو قمیص ہے تو ہاف آستین، ایک تو ہے آستین چڑھانا، تو آستین چڑھا کر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک طرح سے تکبر پایا جاتا ہے، اور نماز میں انسان اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن جو آستین ایسی ہو، جو قمیص ایسی ہو جس کی آستین ہاف ہو ہی ہاف، تو اس کے بارے میں علماء کے دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ اس کے حکم میں نہیں، اس لیے کہ اس میں تکبر کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہاف آستین والی قمیص بھی اسی مفہوم میں آتی ہے۔ بہرحال بچنا زیادہ بہتر ہے، ہاف آستین والی نماز میں نماز نہ ہی پڑھی جائے تو بہتر ہے، لیکن اس کا وہ حکم نہیں ہے جو آستینیں چڑھا کر نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے اور اس کے حکم میں فرق ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ٹوپی کے بغیر یا سر کھلا ہو تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ نماز ہونے کو ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہوتی ہے۔ سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے مردوں کے لیے کہ وہ جب سجدے میں جائیں گے، یہ میں آگے تفصیل سے بتا بھی دوں گا، کہ اس کی پیشانی بھی زمین پر ہو، اس کی ناک بھی زمین پر لگی ہوئی ہو مرد، اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیا ہوا ہو، اور اس کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ یہ سنت طریقہ ہے سجدے کا۔
اور اس کے ہاتھ زمین سے اٹھے ہوئے ہوں اور پہلوؤں سے جدا ہوں. یہ سنت طریقہ ہے مردوں کی سجدے کا. عورتوں کے سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے دونوں قدم دائیں طرف نکلے ہوئے ہوں گے اور ان کے ہاتھ زمین سے چپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کا پورا جسم بالکل ایک حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور دونوں پاؤں دائیں طرف نکلے ہوئے ہوں گے. اس طریقے سے عورتیں سجدہ کریں گی. میں ایک دن پوری تفصیل سے بیان کروں گا کہ عورت اور مرد کی نماز میں فرق کیوں ہے, اس کے دلائل کیا ہیں, یہ فرق کیوں کیا جاتا ہے. یہ میں ایک دن تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ تفصیل عرض کروں گا. اگر دوران نماز کسی سورت کی تلاوت کرتے کرتے کوئی آیت بھول جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر انسان فرض نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی بھی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی فرض قرات پوری ہو گئی ہے اور کوئی آیت بھول جاتا ہے, اس کا طریقہ یہ کہ اسی جگہ رکوع کر لے. تراویح کا حکم الگ ہے, اس لیے کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا ہوتا ہے تو اس میں رکنا جائز ہے, پیچھے سے لقمے کا انتظار کرنا جائز ہے. لیکن فرض نماز میں اگر فرض قرات پوری ہو چکی ہے تو بس فوراً رکوع میں چلا جائے, اور اگر بیچ میں کوئی آیت پوری چھوڑ دی, اگلی آیت پڑھ لی, تو اس سے نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح نماز میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ مردوں کے لیے یہی ہے کہ اپنا دایاں پیر کھڑا کریں گے, بائیں پیر کو بچھائیں گے اور دائیں پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوگا, اور عورتیں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر اپنے بائیں کولے پر بیٹھیں گی, اس طریقے سے کہ دائیں ران بائیں ران کے اوپر ہو. اس طریقے سے عورتیں قاعدہ کریں گی. کیا جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے ان اوقات میں قرآن کی تلاوت بھی منع ہے؟ نہیں, قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا بڑی راتوں میں شب قدر شب معراج میں ہم اپنی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں, بڑی رات ہو چھوٹی رات ہو. قضا نماز تو دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. قضا نماز تو پڑھنی, اور ایسا نہیں ہے کہ بڑی رات میں پڑھیں گے تو اس قضا نماز کو زیادہ ثواب ملے گا. اور شب معراج کے بارے میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس کی کوئی فضیلت ثابت بھی نہیں ہے. وضو کے دوران اگر ہمارے چہرے یا بازو سے پانی کسی برتن میں ٹپکے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے؟ وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا, پانی پاک رہتا ہے, لیکن دوبارہ اس سے وضو نہیں کیا جاتا, نہیں کیا جا سکتا. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ طاہر تو ہے, مطہر نہیں ہے. یعنی آپ نے جس پانی سے وضو کر لیا اس سے اگر آپ کوئی نجاست دھونا چاہیں, کہیں گندگی لگی ہوئی اس پہ بہا دیا, وہ جگہ ٹھیک ہے پاک ہو جائے گی. لیکن اسی پانی سے کوئی دوسرا آدمی وضو کرنا چاہے تو وضو نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو اس طرح کا مستعمل پانی ہوتا ہے جو حدث کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ طاہر ہوتا ہے, مطہر نہیں ہوتا, ناپاک نہیں ہوتا, لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. نیت میں ہاتھ کہاں تک اٹھائیں یہ میں نے عرض کر دیا ہے. خواتین کی جماعت کی نماز کا کیا حکم ہے؟ خواتین کے لیے مساجد میں آنا مکروہ ہے, علماء نے اس کو ناجائز لکھا ہے, اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے دور میں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بہت سختی سے تاکید کی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ حالات دیکھ لیتے جو میں نے دیکھے ہیں, یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جو حالات میں نے دیکھے ہیں یہ حالات اگر حضور دیکھ لیتے تو کبھی عورتوں کو مسجد میں نہ چھوڑتے. تو جب حضرت عائشہ کے زمانے کے حالات ایسے تھے تو ہمارے زمانے کے حالات کیسے ہوں گے؟ نماز کے دوران اگر چھوٹے بچے سجدہ کرنے سے پہلے سامنے سجدے کی جگہ بیٹھ جائیں تو اسے کیسے ہٹائیں؟ بس اس کو کوشش کریں ایک ہاتھ سے ہٹا دیں. اگر عمل کثیر ہوگا تو نماز فاسد ہو جائے گی. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تیسرا شخص جس کو نہیں پتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں, اگر وہ آپ کو دیکھے تو اس کو یہ محسوس ہو کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا, اس عمل کو عمل کثیر کہا جاتا ہے, جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. نماز کن صورتوں میں توڑنی چاہیے؟ نماز توڑنے کا تو کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہے کہ کن صورتوں میں توڑنی چاہیے. وضو ٹوٹ جائے, کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے, یا کسی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی نابینا ہے وہ کھڈے میں گر رہا ہے, کوئی ایسا مسئلہ ہے, ایسے موقع پہ نماز توڑی جاتی ہے, اس کے علاوہ تو نہیں توڑی جاتی. قرات میں بھول جائیں تو سجدہ سہو لازم ہے, قرات میں بھولنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہے. لیکن اگر قرات میں ایسی غلطی ہوئی ہے جس سے مفہوم بالکل بدل جائے, جیسے ہمارے ہاں نماز میں ایک دفعہ ہوا تھا, تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے.
الا یہ کہ اسی نماز میں اس کو انسان اسی رکعت میں یا دوسری رکعت میں ٹھیک کر کے پڑھ لے تو نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن اس نماز میں درست نہیں کیا تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ اگر کوئی ایسی غلطی ہے جس سے مفہوم بالکل الٹ ہو جاتا ہے، یعنی کہیں پہ تھا کہ یہ جنت میں داخل ہوگا، وہاں کسی نے پڑھ دیا کہ یہ جہنم میں داخل ہوگا، اس طرح کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ جو کوئی ہو تو پوچھ لینا چاہیے ایسے موقع پر۔ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ بات میں نے عرض کر دی تھی کہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ تو مستحب ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، لیکن اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد اہتمام سے کرنا یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی دعا ہر نماز کے بعد اہتمام سے کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ جو سری دعا، میں جو سری دعا مانگتا ہوں، میں تیز آواز سے دعا نہیں مانگتا، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سنت پوری ہو جائے کہ دعا مستحب ہے، لیکن اس دعا میں مقتدی امام کے پابند نہیں ہے۔ مقتدی اپنی دعا کریں گے، امام اپنی دعا کرے گا، امام چاہے دعا لمبی کرے مختصر کرے، مقتدی کی مرضی مختصر کرے لمبی کرے، امام جب سلام پھیرتا ہے اس کی امامت ختم ہو جاتی ہے۔ مقتدی دعا کے اندر اس کا مقتدی نہیں ہے، نماز کے اندر اس کا مقتدی ہے۔ جن مساجد میں وضو کے لیے بڑے حوض ہوتے ہیں، کنارے پر بیٹھ کر وضو کرتے ہیں، چھینٹے حوض میں جاتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں وہ 10 در 10 فقہا کی ایک اصطلاح ہے کہ 10 گز بائی 10 گز کا اگر کوئی حوض ہو، اس کی کوئی خاص میٹر کے اندر کوئی خاص پیمائش ہے، فٹ کے اندر اب مجھے وہ یاد نہیں ہے، 10 گز شرعی اس کی چوڑائی ہو، 10 گز شرعی جس کی لمبائی ہو، تو وہ پانی مائع کثیر ہوتا ہے۔ اس میں اگر نجاست بھی گر جاتی ہے، ایک حصے میں نجاست گری ہے تو دوسرے حصے سے وضو کرنا جائز ہے، اگرچہ اس میں نجاست گری ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے نہر کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، تو مساجد میں جو حوض بنائے جاتے ہیں وہ اس خاص مقدار کے حساب سے بنائے جاتے ہیں، اس لیے اس میں جو چھینٹے جاتے ہیں تو اس سے کوئی پانی پر اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔